حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ان کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا، جب موسم گرم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب یہ اس خستہ حال عمر کو پہنچ گیا ہے کہ تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز منہ سے نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر کوئی اور آواز نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے تیسری مرتبہ پھر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ جب اونٹ نے چوتھی مرتبہ آواز نکال کر دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ اونٹ نے دوسری دفعہ کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ فرمائے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ اس نے پھر دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و فساد کو پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرما لی تھیں، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے لکھا جا چکا ہے، بحوالہ الترغیب والترہیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، فرقہ وارایت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔